اس کی سزا مختلف فقہا نے مختلف مقرر کی ہے۔ حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنی جوابدید کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے، سمجھے نا؟ الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ حنفیہ کا مطلب یہ ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو چونکہ حکم حاکم رافع خلاف ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ قانون اپنی جگہ درست ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر قتل کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہمارے سامنے پیش آیا ہے، اس کی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی خاتون نے عیسائی خاتون نے کوئی گستاخی کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر مقدمہ چلا اور کسی عدالت سے اس کو سزا بھی ہوئی قتل کی۔ تو اس کے اوپر جو پاکستان پنجاب کا گورنر تھا سلمان تحسین، اس نے کوئی تبصرہ کیا اور اس سے جا کر ملا اور تبصرہ کیا کہ یہ قانون جو ہے یہ قانون صحیح نہیں ہے۔ اب کیا کہا اس نے، کیا الفاظ کہے تھے اور ان الفاظ سے قانون کو صحیح قرار نہ دینے کا مطلب کیا تھا، یہ بات واضح نہیں ہے۔ لہذا یعنی اس کے اس کہنے سے آیا گستاخی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، یہ بات محل نظر ہے۔ جب تک کہ پورے واقعات سامنے نہ ہوں اس وقت تک یہ بات، کیونکہ جس طرح گستاخی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس جرم کے ثبوت کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ واقعی کسی نے یہ جرم کا ارتکاب کیا یا نہیں کیا۔ تو باتیں جو سامنے اس وقت تک آئی تھیں وہ یہ تھی کہ اس نے وہ جا کر ملا اس لڑکی سے اور اس کو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور قانون کے بارے میں یہ کہا کہ قانون میری نظر میں درست نہیں ہے۔ اب قانون کے درست نہ ہونے سے اس کا کیا مقصد تھا کہ وہ قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے یا کوئی اور سزا ہونی چاہیے، یا یہ کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے بعض مرتبہ اس کو روکنا چاہیے، یہ سب مختلف احتمالات ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے ہم یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس نے خود گستاخی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن اس شخص نے بہرحال اس کا مجموعی تاثر یہ لیا کہ اس نے گستاخی کی ہے، لہذا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اصل حکم یہ ہے شرعاً کہ اگر کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو واجب القتل تو ہو جاتا ہے، اگر مسلمان ہے تو مرتد ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی شخص خود اس پر سزا جاری کرے قتل کی۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی نہیں ہوتی ہے، جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اس کو قتل کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص کر دے اس کو قتل کسی وجہ سے، اب وہ قتل کرنے کی وجہ بھی مختلف ہوتی ہیں، بعض مرتبہ یہ وہ سوچتا ہے کہ بھائی حکومت تو سزا جاری کرے گی نہیں، میں کر دیتا ہوں، یا وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر قتل کرتے۔ تو تمام ان صورتوں میں اگر واقعتاً کسی کے خلاف ثابت ہو جائے کہ گستاخی کی ہے اس نے اور کوئی دوسرا اس کو قتل کر دے، اگرچہ اس کے لیے قتل کرنا جائز نہیں تھا
لیکن اگر قتل کر دے تو وہ قصاص اس کے اوپر نہیں آتا، کیونکہ وہ شخص جس کو قتل کیا وہ پہلے ہی واجب القتل تھا، اس کے اوپر قصاص نہیں آتا، لہذا اس کو سزائے موت دینا درست نہیں ہے۔ یہاں صورتحال جو تھی وہ ذرا مشکوک تھی، جیسا میں نے عرض کیا کہ آیا واقعتاً اس کی بات وہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی یا نہیں پہنچتی تھی، یہ بات واضح نہیں تھی، اس حالت میں اس نے اس کو قتل کیا۔ ارے سمجھے نا؟ تو اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں کوئی یقینی اور حتمی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جذبہ اس کا بڑا نیک تھا۔ جذبہ یہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، لہذا میں اس کا بدلہ لوں گا۔ جذبہ نیک تھا، اس نیک جذبے کی وجہ سے اس شخص کے حق میں بھی نیک گمان رکھنا چاہیے، اور اس نے جو کچھ کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور تکریم کی نیت سے کیا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی یہاں امید ہے کہ وہ معذوری ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ لیکن بہرحال اس کو ایسی نظیر نہ بنانا چاہیے کہ جہاں کسی شخص کی گستاخی مشکوک ہو کر، جس کے بارے میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح معنی میں گستاخی ہے، اس میں ایسا اقدام کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ چلیے پڑھو آگے۔ صحیح جی صحیح۔ اگر یہ جو قانون بنا ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اس قانون کو جیسا کہ بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اگر اس قانون کو اگر کوئی کالا قانون نعوذ باللہ کہہ دے، جیسا کہ بعض ذرائع سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے تھے، تو کیا یہ گستاخی میں آتا ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اب وہ موقوف اس بات پر ہے کہ اس نے کالا قانون، یا اس کو کالا قانون کہا تھا، کالا قانون کہا یا اس قانون کے خلاف بات کہی، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا کوئی جرم ہی نہیں ہے، یہ تو گستاخی کے حکم میں آتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہے تو جرم لیکن اس کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے، تو یہ گستاخی کے جرم میں نہیں آتا، اس واسطے کہ بعض خود حنفی فقہا کہتے ہیں کہ قتل جو ہے وہ نہیں ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی قانون تو یعنی سزائے قتل تو میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس انداز سے وہ قانون بنا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال لوگ کر سکتے ہیں، جو اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے کسی کے اوپر الزام لگا دیں اور اس کو قتل کروا دیں، اس وجہ سے اس کی مخالفت کی ہو۔ تو مختلف احتمالات ہیں کہ کس وجہ سے کیا، تو جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک احتمال متعین نہ ہو، مثلا یہ کہ وہ یہ بات واضح نہ ہو کہ اس نے جو مخالفت کی وہ اس وجہ سے کی کہ اس کی نظر میں معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی جرم ہی نہیں، تو پھر بے شک یہ گستاخی کے ذیل میں آتا ہے اور اس کے اوپر وہی احکام جاری ہو۔ چلیے سوال ہے استاد جی، جب کوئی شخص سرکاری قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور خود ہی سرکاری طور پر جو فیصلہ بنتا ہو وہ خود ہی اس پر عمل کرے، تو حکومت کا بھی تو یہ حق بنتا ہے کہ اس شخص کو سزا دے دے؟ ہاں بے شک بنتا ہے، بے شک بنتا ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مواقیت الصلاة، باب مواقیت الصلاة وفضلها وقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم وبه قال میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ اگر کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے کر کسی مباح الدم کو قتل کرے جو شرعاً مباح الدم ہے، تو پھر بھی وہ سزا کا مستحق تو ہے، لیکن قصاص نہیں آئے گا۔ جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدثه إن جبريل هو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. اب یہ حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں سب، ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں بحثیں اس کے اوپر گزر گئی ہیں، اس لیے پھر مجھے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی باب قول اللہ عز وجل